السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، ہم یہاں ایک مقصد سے جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمت انتہائی خاص تھی۔ اس نعمت میں اللہ نے ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، راتوں کو قیام کی توفیق عطا فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات میں اس کے ادا کرنے میں اور اس میں اضافی طور پر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سارے اعمال انجام دے کر ہم یہاں تک پہنچے، تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ عید الفطر کی خوشی مناؤ، اور یہ خوشی بھی ایسی رکھی کہ دنیا کی دیگر اقوام کی خوشیوں سے مختلف ہے۔ اس خوشی کے منانے میں دنیا کے دیگر مذاہب کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم یہ خوشی منا رہے ہیں، ہماری خوشی سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ اور آپ دیکھیے کہ دوسری اقوام جب خوشیاں مناتی ہیں تو اسلامی قوم کو، مسلمانوں کو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مثال دیتا ہوں میں ایک، ہندو اپنی خوشیاں مناتے ہیں، اس خوشی سے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ خوشی اگر ان کے حد تک ہوتی تو وہ ان کے مذہب کے مطابق بھی درست تھی۔ دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ میری ذات سے، میری جماعت سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ایسی خوشی مناتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس خوشی میں بھی اللہ نے اپنے کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، خطبے کو سنو، تم اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہے۔ یہ ہے عید الفطر۔ ایک عمل ہوا تھا، اس کے جواب میں، اس کے نتیجے میں عید الفطر آ گئی۔
آگے عید الاضحیٰ ابھی تقریباً 2.25 مہینے کے بعد آ جائے گی. اس میں ایک عمل ہوگا، دنیا کے مسلمان قربانیاں کریں گے، فرزندان توحید حج بیت اللہ کریں گے. وہ ایک عمل ہوگا، دنیا کے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ خوشی مناؤ، وہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں. یہاں بھی عمل کے بعد عید ہے اور وہاں بھی عمل کے بعد عید ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی عید اسلام میں عمل کے بغیر نہیں ہے. عمل نہ ہو اور عید ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات، وہ ہمارے مسلمان بھائی جو بے توجہی سے اور لاپرواہی سے بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، ان کی عید نہیں ہے. اس لیے کہ عمل تو ہوا ہی نہیں، عید کس بات کی. یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر جو قربانیاں نہیں کرتے، صاحب حیثیت ہیں، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، ہماری عیدگاہ میں مت آنا. عمل ہوا تو عید آئی، عمل نہیں ہے تو عید نہیں ہے. تو ہم عید الفطر منانے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو پورے سال روزے رکھوا دیتا، لیکن ایسا نہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تنگی میں نہیں ڈالتا، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تنگی میں پڑو. اللہ نے عسر، اللہ نے یسر آسانی رکھی ہے، عسر تنگی نہیں رکھی. اور اللہ نے تکمیل کرا دی، گنتی پوری کرا دی. جب گنتی پوری ہو گئی تو عید الفطر ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے. اب عید الفطر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے. ہم میں سے اکثر لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ صدقۃ الفطر دینے کا خیال عین عید کے موقع پر آتا ہے. عید الفطر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، ابھی اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا، اور اب اتنی جلدی ہوتی ہے کہ نماز کے بعد کہتے ہو میں نے تو عید صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اب کیا کروں. اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ صدقۃ الفطر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے. بہتر ہے رمضان کے آخری دنوں میں ادا کر دیا جائے تاکہ وہ جس کا حق ہے اس کو پہنچ جائے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لے. اب آپ عید کی دن نماز کے لیے آ گئے اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں صدقۃ الفطر ادا کروں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عید الفطر کے بعد جو صدقۃ الفطر کے نام سے آپ ادا کر رہے ہیں وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے بلکہ عام صدقہ ہے. اب یہ پہنچے گا تو صحیح کسی کو، لیکن وہ عید کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. اس لیے عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کیا کیجیے. دوسری بات بتاؤں، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجیے. صدقۃ الفطر ضرورت مندوں کو ادا کیا جائے. ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو مستحق ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، آپ انہیں صدقۃ الفطر دیجیے بشرطے کہ وہ اسلام کے کسی حکم کا، کسی عمل کا مذاق نہ اڑاتے ہوں. یہ بھی شرط ہے. یہ عام ہو گیا ہے کہ بہت ساری باتوں کو بس نظر انداز تو کرتے ہی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. ایسے کو نہ زکوٰۃ دینی جائز ہے نہ صدقہ فطر دینا جائز ہے. اور اگر ان میں کوئی ایسے افراد نہیں ہیں تو آپ مدارس اسلامیہ کو دیجیے، اس لیے کہ وہاں جو بعض افراد آتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ مساکین اور فقراء کی ہوتی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب صفہ کا مدرسہ قائم ہوا تھا تب بھی ایسا ہی تھا. فقیر اور مسکین زیادہ تھے. آپ ان کو ادا کیجیے. 2 فائدے ہوں گے. ایک تو صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے یہ کہ ان کو دینے سے جو دین کی اشاعت میں آپ حصہ لے رہے ہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. تیسرا مسئلہ، یہ جو رفاہی ادارے ہیں جتنے بھی ہیں، جن کے ہاں نہ صدقہ فطر کی مد اور نہ زکوٰۃ کی مد میں جو پیسے آپ دے رہے ہیں ان کو خرچ کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. بڑے بڑے دسترخوان لگ رہے ہیں، آپ نے زکوٰۃ بھی دی، آپ نے صدقہ فطر بھی دیا، اور آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں
اور وہ کھانے کھلا رہے ہیں، سب کو حد حرام بنا رہے ہیں۔ وہاں پولیس والا جا کے بھی کھانا کھاتا ہے، کیا پولیس والے کو تنخواہ نہیں ملتی؟ وہاں غیر مسلم بھی کھانا کھاتا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ صدقہ فطر کہاں جائے گی؟ صدقہ فطر اور زکوٰۃ جس کو دی جائے گی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، جو مسلمان نہیں ہے اس کو نہیں دے سکتے۔ اگر غیر مسلم ضرورت مند ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تو آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں اسے، فرض واجب نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ اب ہم یہاں عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، عید منا لی، آج کے دن روزہ نہیں ہے۔ اللہ نے سال میں 5 دن ایسے رکھ دیے کہ ان میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ ایک یکم شوال عید الفطر کا دن، دوسرے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، 4 دن بقرہ عید کے اور 1 دن شوال کا، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب شوال میں جو روزے رکھے جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں ششعید کے روزے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ لیے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کے یہ روزوں کے اعمال اس طریقے سے لکھے جائیں گے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے، ہمت دے، تو یہ ششعید کے روزے بھی رکھ لینے چاہیے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 شوال سے ہی روزے رکھیں، یہ بالکل لازم نہیں ہے، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے۔ آپ یکم شوال کے علاوہ شوال کی جن تاریخوں میں چاہیں روزے رکھ لیں، 29 یا 30 شوال تک 6 روزے پورے ہو جائیں، 1 کر کے رکھ لیں، 2 کر کے رکھ لیں، 6 لگاتار رکھ لیں، شوال میں رکھ لیں، 2 شوال سے ضروری نہیں۔ دوسری بات، یہ عید الفطر کی نماز کا اجتماع ہے۔ عید الفطر کی نماز کی ترکیب سمجھ لیجئے، یہ عید الفطر کی نماز واجب ہے، اور اس عید الفطر کی نماز میں اذان بھی نہیں ہے، تکبیر بھی نہیں ہے، جمعہ کی نماز سے مشابہ ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 خطبے نماز سے پہلے ہوتے ہیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں یہ 2 خطبے نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ البتہ 2 رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، اس میں 6 زائد تکبیریں کہنا واجب ہے، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو تکبیر تحریمہ کے بعد جس طرح امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اس ثنا کے بعد جو ہے امام 3 زائد تکبیریں کہے گا، مقتدی بھی کہیں گے۔ ان 3 زائد تکبیروں میں تینوں مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، پہلی 2 تکبیر کے بعد سیدھے چھوڑ دیے جائیں گے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قرات ہوگی۔ قرات کے بعد رکوع اور دونوں سجدے، 1 رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور ہر تکبیر کے بعد سیدھے چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، سجدے ہوں گے، التحیات ہوگی، قاعدہ ہوگا، سلام پھر جائے گا۔ 2 رکعت نماز، 2 رکعت پوری ہو گئی، لیکن عید الفطر کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خطبہ سنا جائے گا۔ خطبہ سننا واجب ہے، آواز آئے یا نہ آئے، اور اس خطبے میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو غیر نماز کا ہو نا، بات نہیں کر سکتے، کپڑوں کو سیدھا نہیں کر سکتے، کسی بچے کو جو شرارت کر رہا ہو اس کو نہیں روک سکتے۔ یہ مقتدیوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے، خطبہ دینے والے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر خطبے کے دوران کوئی نماز کے منافی کام کر رہا ہو تو خطبہ روک کر اس کو روکیں، پھر خطبہ شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز
اس میں اگر امام سے کوئی غلطی ایسی ہو جائے جس میں کوئی واجب چھوٹ گیا یا کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، اللہ نے اس میں سجدہ سہو بھی معاف رکھا ہے مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے۔ یہ عید الفطر کی ترکیب بتائی۔ وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات صفوں کو درست فرما لیں، 1 منٹ رہ گیا، اور اس کا خیال رکھیے کہ صف بالکل درست ہو، سیدھی ہو، آگے پیچھے نہ ہو۔ ادھر اگر جگہ نہ ہو تو پیچھے تشریف لے جائیں، پیچھے بہت جگہ ہے۔ اس کی نیت سن لیجئے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے امام کی اقتداء میں ادا کرتا ہوں۔ مختصر یہ کہ 2 رکعت نماز عید امام کی اقتداء میں ادا کرتا ہوں۔ صفوں میں خلا ہے، خلا جو صفوں میں درمیان میں جگہ ہیں ان کو پورا کیجئے، پیچھے سے آگے آ جائیے، صفوں کو درست کر لیجئے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ بیٹری سے چل رہا ہے، اگر کسی وقت یہ نظام فیل ہو جائے تو آپ حضرات تکبیریں پکاریں تاکہ نماز درست ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمده، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم. فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم، بقية المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الأول، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضاعف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته
ذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دعا کے بعد جب آپ حضرات یہاں سے رخصت ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جس راستے سے آئے ہیں دوسرا راستہ بدل کر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. تو یہ جو راستے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دیں گے کہ آپ کا بندہ میرے اوپر سے گزر کے آپ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے گیا تھا اور واپس آیا تھا. جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں وقتاً فوقتاً. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح اور جوڑ کے رشتے عطا فرما. جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اپنے دین پر چلنے والا بنا، دین اسلام کا داعی بنا، ماں باپ کو مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اے اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان دشمنوں کے نرغے میں ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، دشمنوں کو مغلوب فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے شہروں کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما، مسلمانوں کے اندر الفت محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ظالم ہیں ان کو ظلم کرنے سے بچا، اور اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، سماعت قرآن کو قبول فرما، زکوٰۃ اور صدقات کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو یہ عید الفطر بہت مبارک فرمائے. اس بات کا خیال رکھیے کہ